یہ ہمیں وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی انسان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انسان کہتے ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، ورنہ میں کئی بیانات میں اس کی وضاحت بیان کر چکا ہوں۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو صحابہ جمع کرتے تھے، بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ یہ انسانیت میں فرق ہے ہمارے اور نبی علیہ السلام کے انسان ہونے میں۔ ہمارے پیشاب سے بدبو پھیلتی ہے، نجاست پھیلتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز نے رات کے وقت نبی علیہ السلام نے جو بول پیشاب فرمایا تھا چھوٹا، وہ کسی برتن میں پڑا ہوا تھا، اس کنیز نے پانی سمجھ کے پی لیا، پیاسی تھی اندھیرے کی وجہ سے۔ صبح نبی علیہ السلام نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ میں نے تو پانی سمجھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ اب ہمارے پیشاب سے بیماریاں پھیلتے ہیں، نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ فرق ہے ہمارے اور نبی کے درمیان۔ ہوتا انسان ہے نبی، کسی دوسری جنس سے نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی ان پہ نازل فرمائیں۔ 104 کتابیں، 4 کتابیں اور باقی 100 صحیفے تھے۔ بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہوا ہے ان کے درمیان یہ فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جو اختلاف کرنے والے تھے جنہیں کتاب ملی تھی اور واضح احکام مل چکے تھے، انہوں نے صرف ضد کی بنیاد پر اختلاف کیا، ضد کی بنا پر۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سچی بات میں رہنمائی فرمائی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا کہ اختلاف کرتے تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو اختلاف دور ہو گیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا اور اللہ تعالیٰ کا 104 کتابیں نازل کرنا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو الگ الگ فرقے میں بدلنا نہیں تھا، الگ الگ فرقے میں بدلنا نہیں تھا، بلکہ جب بھی لوگ گمراہی کی طرف جاتے اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتے تاکہ صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ ایک مقصد تو یہ تھا انبیاء بھیجنے کا اور کتابیں نازل کرنے کا۔ جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اہل حق جو ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہر نبی کی مخالفت کی گئی، ہر کتاب کی مخالفت کی گئی، اہل حق کی ہمیشہ مخالفت رہی ہے، لہذا اہل ایمان کو، اہل حق کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ جو باطل کے تیر ہوتے ہیں ان کا رخ اہل حق کی طرف ہی ہوتا ہے، اہل حق کی طرف ہی وہ رخ کرتے ہیں۔ اعتراض ہوگا، لڑائی ہوگی، کیا الزام لگایا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا اہل حق کی طرف ان کی انگلیاں ہوں گی، ان کے تیر ہوں گے، ان کے اعتراض بھی اہل حق پہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا جائے، آپ ہدایت کسی کو نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنے مخلص تھے، ایمان نہ لانے کے باوجود نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے اور سارے کفار کا مقابلہ کرتے رہے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے، ایمان نہیں لائے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی ایمان لے آئیں، آخر میں کہہ دیا تھا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہدایت نہیں تھی ان کی قسمت میں، نبی علیہ السلام کا چچا تھا۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے ہدایت اس بندے کو ملتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی، جو حق کا متلاش، جو حق کی تلاش کرنے والا ہو۔